اس شہر کو امن دینے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کر لی. دوسری طرف جب ایک ایسے وقت میں جب ہمارے بنیادی مطالبے جس میں مردم شماری بھی ہے اور مردم شماری کی بنیاد پر ہونے والی ووٹر لسٹ ڈیلیمیٹیشن اور ایک شفاف انتخابات کی ہماری خواہش، ہمارا مطالبہ، اور جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک ایسی جمہوریت، ایک ایسا الیکشن جو سب کے لیے قابل قبول ہو، وہ ممکن بنایا جا سکے. لیکن ہم سب حیران ہیں کہ آج ایم کیو ایم کے بارے میں ہم بڑی وضاحت سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم پاکستان ہی ایم کیو ایم ہے. یہ گزشتہ 6-7 سال سے اس نے اپنا وجود تسلیم کروایا ہے. 22 اگست 2016 کو ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک تاریخ رقم کی تھی جب ہم نے پاکستان کی حرمت کی خاطر، پاکستان کے نعرے کی خاطر ہم نے اپنی لیڈرشپ کو خیر باد کہا تھا. اور اس کے بعد تمام تر مشکل مرحلے ہم نے طے کیے تھے. لیکن یہ بار بار وہ آواز جو ہمیشہ کراچی میں ایک اندیشہ، ایک خطرہ کا احساس پیدا کرتی، اس کو ایڈریس کرنے کے بجائے ایم کیو ایم ہی نشانے پر نظر آتی ہے. گزشتہ دنوں ایک بار پھر ایم کیو ایم لندن، جو کہ ایم کیو ایم نہیں ہے، اس کے پورے شہر میں جو ایک ریلی اور میرے خیال ہے درجن بھر لوگوں کے ذریعے شہر کو یرغمال بنانے کی ایک تاثر کو جس طرح پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ہمیں سازش نظر آتی ہے. الحمدللہ ایک ایسے وقت میں ایک وہ ایم کیو ایم جس نے کہ بہت تحمل کے ساتھ، پورے جمہوری مزاج کے ساتھ ایک پڑھی لکھی قوم کی نمائندگی کرتی بھی جماعت نے اب اس منزل تک پہنچ رہی ہے، اپنے مقدمات کو مکمل طور پر قوم کے سامنے، اداروں کے سامنے، حکومتوں کے سامنے اور میڈیا کے سامنے ہم رکھتے رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی بات کو، اپنے مقدمے کو، اپنے زاویے اور اپنے نقطۂ نظر کو منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور وہ جو درجن بھر لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کی لندن کے نام پر اس شہر کے امن کو خطرے سے دوچار کرتے نظر آ رہے ہیں، میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ ہم نے اس 5-7 سال میں کراچی میں امن قائم کر کے نہ صرف امن قائم کیا بلکہ یہاں کے ہر مسئلے پہ آواز اٹھائی ہے. ہم نے لاپتہ ساتھیوں سے لے کر اسیر ساتھیوں تک ان کی بازیابی اور رہائی کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کیے. ہم نے شہیدوں کی فیملی کو، یہ ایم کیو ایم پاکستانی تھی جس نے انتہائی محدود وسائل میں ان تمام شہداء کی فیملی کے لیے بھی اپنی استطاعت کے مطابق ان کو تنہا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا. کوئی تو ہمیں جواب دے. میں ان کارکنوں سے بھی جو کہ اس موقع پر کسی وجہ سے بھی ان کو غلط سمت جو دکھائی جا رہی ہے،
میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں اور اس شہر کے امن کی تباہی کے اندر حصے دار نہ بنیں، اور ان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے شہر پر رحم کریں۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس قوم کے چہرے کو دوبارہ، اس تنظیم کے پرسپشن کو کسی طرح سنبھالا ہے اور آگے بڑھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بات بڑی وضاحت سے اگر 2018 کے انتخابات میں ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت کھلی دھاندلی نہیں ہوتی تو یہ بات اسٹیبلش تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہی سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً مہاجروں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے۔ اس لیے میں سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کی عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ حوصلہ رکھیں اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے جو کسی بھی مثبت سوچ کے تحت نہیں کی جا رہی ہے،